يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ آیات غزوہ بدر ہی کے سیاق میں چل رہی ہیں، چنانچہ یہ آیت نمبر 15 سے لے کر 19 تک جو میں نے تلاوت کی ہے ان کا تعلق بھی غزوہ بدر سے ہے، لیکن اس میں کچھ خصوصی اور عمومی احکام بھی بیان فرمائے گئے ہیں۔ آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو جب کافروں سے تمہارا آمنا سامنا ہو جائے، جبکہ وہ چڑھائی کر کے آ رہے ہوں، تو ان کو پیٹھ مت دکھاؤ، اور اگر کوئی شخص کسی جنگی چال کی وجہ سے ایسا کر رہا ہو یا اپنی کسی جماعت سے جا ملنا چاہتا ہو، اس کی بات تو اور ہے، مگر اس کے سوا جو شخص ایسے دن اپنی پیٹھ پھیرے گا تو وہ اللہ کی طرف سے غضب لے کر لوٹے گا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ چنانچہ مسلمانوں، حقیقت میں تم نے ان کافروں کو قتل نہیں کیا تھا، بلکہ انہیں اللہ نے قتل کیا، اور اے پیغمبر جب تم نے ان پر مٹی پھینکی تھی تو وہ تم نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی، اور تمہارے ہاتھوں یہ کام اس لیے کرایا تھا تاکہ اس کے ذریعے اللہ مومنوں کو بہترین اجر عطا کرے۔ بے شک اللہ ہر بات کو سننے والا، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ سب کچھ تو اپنی جگہ، اس کے علاوہ یہ بات بھی تھی کہ اللہ کو کافروں کی ہر سازش کو کمزور کرنا تھا۔ اے کافرو، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو لو، اب فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا، اب اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہوگا، اور اگر تم پھر وہی کام کرو گے جو اب تک کرتے رہے ہو تو ہم بھی پھر وہی کام کریں گے جو اب کیا ہے، اور تمہارا جتھا تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا، چاہے وہ کتنا زیادہ ہو، اور یاد رکھو کہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ ان آیات میں سے سب سے پہلے آیت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شرعی حکم بیان فرمایا، کیونکہ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس میں ہر حالت زندگی سے متعلق احکام موجود ہیں، لہذا جب جہاد یا جنگ کا موقع آئے تو وہ جہاد اور جنگ بھی ضابطوں قاعدوں کی پابند ہوتی ہے۔ عام طور سے جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت دنیا میں جنگوں کے قوانین کا کوئی تصور موجود نہیں تھا، بلکہ ہر طاقتور دوسرے کمزور کے اوپر جس طرح چاہے جنگ مسلط کرتے،
اور جنگ میں جو چاہے طریقہ اختیار کر لے. یہ سب سے پہلے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی سے ہدایت پا کر جنگ کے قوانین مرتب فرمائے. ان قوانین میں سے ایک قانون جو خود مسلمانوں کے لیے بنایا گیا وہ یہ ہے کہ جب شرعی طور پر جہاد شروع ہو جائے، چاہے وہ جہاد دفاعی ہو یا اقدامی ہو، اور گھمسان کا رن پڑ جائے، دونوں لشکر آمنے سامنے لڑائی پر آمادہ ہوں اور لڑائی میں مصروف ہوں، تو اس وقت کسی مسلمان مجاہد کے لیے پیٹ پھیر کر واپس بھاگنا جائز نہیں ہوتا. آگے اس کی مزید تفصیل بھی آنے والی ہے کہ کتنی فوج کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا واجب ہے اور کتنی فوج کے لیے کا اگر مقابلہ ہو تو اس صورت میں پیچھے ہٹنے کی گنجائش ہے. یہ تفصیل آگے آنے والی ہے. لیکن عام حالات میں حکم یہی ہے کہ جب دشمنوں سے واسطہ پیش آ گیا اور وہ مد مقابل آ گئے، جنگ شروع ہو گئی، تو کسی مسلمان کے لیے اس جنگ کے سے پیٹ پھیر کر بھاگنا جائز نہیں، حرام ہے. پہلا حکم تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بتا دیا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا، جب کافروں سے تمہارا آمنا سامنا ہو جائے، زحفاً، جبکہ وہ چڑھائی کر کے آ رہے ہوں. اس کے یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ وہ چڑھائی کر کے آ رہے ہیں، اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے زحفاً کے کہ دونوں گتھم گتھا ہو گئے لڑائی کے دوران. فلا تولوہم الادبار، تو ان کو پیٹھ مت دکھاؤ. اور پیٹھ پر دکھانے، اگر پیٹھ دکھانے کا گناہ کوئی کرے تو اس کا بڑا سخت انجام بیان فرمایا کہ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، جو شخص ایسے دن پیٹھ پھیرے گا تو اللہ کی طرف سے غضب لے کر لوٹے گا. اور وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمْ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے. لیکن دو حالتوں کا اللہ تعالیٰ نے بیچ میں استثناء کر، یعنی یہ تو جائز حرام قرار دے دیا کہ آپ جنگ کے دوران پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں، اس کو حرام قرار دیا، اور اتنی سخت وعید بیان فرمائی کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. لیکن دو صورتیں مستثنیٰ کر دی، یعنی ان دو صورتوں میں پیٹ پھیر کر جانا جائز ہے. ایک صورت یہ ہے کہ متحرف للقتال، کہ کسی جنگی چال کی وجہ سے آدمی پیچھے ہٹ رہا ہو. بھاگنا مقصود نہیں ہے میدان جنگ سے، لیکن جنگ کی حکمت عملی کا تقاضا یہ ہے، جنگ کی چال کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ دیر پیچھے ہٹا جائے. مقصود یہ ہے کہ پیچھے ہٹنے سے کوئی جنگی چال چلنی مقصود ہے جس سے دشمن کو نقصان پہنچے. تو جنگی چال کے طور پر اگر پیچھے ہٹ رہے ہوں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ کوئی بھاگ نہیں رہے، کوئی جنگی چال ہو رہی ہے. دوسری صورت یہ ہے جس کا ذکر کیا گیا کہ وہ بھی اس گناہ سے مستثنا ہے کہ کوئی شخص جائے اور جا کر پیچھے جائے، لیکن وہ کچھ اور مسلمانوں کو اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے جا رہا ہو.
کہ لوگوں کے پاس جائے، ایسے لوگوں کے پاس کہ بھئی یہاں پر جہاد ہو رہا ہے اور اس میں آدمیوں کی کچھ کمی ہے، آپ بھی چلو. تو اس غرض سے اگر کوئی نکل رہا ہے میدان جنگ سے کہ وہ کوئی مزید کمک لے کر آئے گا، اس کو فرمایا او متحیزا الی فئہ، کہ تم اس غرض کے ساتھ نکل کے جا رہے ہو کہ جا کر کسی اور جماعت کے ساتھ جا کر ملو گے اور ان کو گویا دعوت دو گے. اور یہ ترمذی اور ابو داؤد کی ایک روایت میں آتا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایسا بھی پیش آیا. کسی جنگ میں تھے لیکن وہاں کوئی ایسی صورت پیش آ گئی کہ جس کی وجہ سے انہیں وہاں سے ہٹنا پڑا اور مدینہ منورہ میں آ کر پناہ لی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، بہت ہی نادم اور پشیمان ہو کر کہ وہاں جنگ سے منہ موڑ کر آ گیا ہوں اور مجھے اندیشہ ہے کہ میں سخت گناہ کا مرتکب ہوا ہوں، پتہ نہیں کیا عذاب ہوگا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر کی جو کیفیت دیکھی تو آپ نے ناراضی کے اظہار کے بجائے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ بل انتم العکارون. پہلے انہوں نے کہا تھا حضرت عبداللہ بن عمر کہ نحن الفرارون، ہم تو بگوڑے ہیں، بھاگ کے آ گئے. آپ نے فرمایا بل انتم العکارون وانا فئتکم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم بھاگ کے نہیں آ رہے بلکہ اس لیے آئے ہو تاکہ اپنے جماعت کے ساتھ آ کے مل کر دوبارہ حملہ کرو، پلٹ کر حملہ کرنے والے. انتم الحق عکارون، عکار کہتے ہیں پلٹ کر حملہ کرنے والے. تم پلٹ کر حملہ کرنے والے ہو اور جس جماعت سے تم آ کر ملے ہو انا فئتکم، میں ہوں وہ جماعت. تو قرآن کریم نے فرمایا تھا متحیزا الی فئہ، کہ وہ آدمی کسی جا ملے کسی جماعت سے تاکہ اس سے مدد حاصل کرے، تو میں وہ فئہ ہوں، میں تمہاری مدد کروں. تو معلوم ہوا کہ اگر کسی وقت ایسا ہو کہ میدان سے چھوڑنا پڑے میدان کو اور پھر آدمی کسی بڑی جماعت کی طرف جائے اور ان کا مقصد بھی بظاہر عبداللہ بن عمر کا یہی تھا کہ واپس آ کر کچھ مدد لے کر دوبارہ جائیں گے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوئے تو ہیبت کی وجہ سے اپنے گناہ کا اعتراف کیا اور کہا کہ مجھ سے یہ جرم ہوا. اس لیے آپ نے پھر ان کو تسلی دی کہ نہیں، تم تو دوبارہ حملہ کرنے والے ہو اور میں تمہاری وہ جماعت ہوں جس کی طرف تم لوٹ کر آئے ہو. تو معلوم ہوا کہ اگر جنگی چال کی وجہ سے یا کمک لینے کی وجہ سے کوئی پیچھے جائے تو اس میں وہ گناہ نہیں ہوتا جس کا ذکر اس آیت کریمہ میں کیا گیا ہے. پھر جب معاملہ چل ہی رہا ہے غزوہ بدر کا، تو عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ جب جنگ مکمل ہو جاتی ہے اور فتح ہو جاتی تو جو لوگ اس جنگ میں شریک تھے تو وہ اپنے اپنے کارنامے بیان کرتے ہیں یا اپنے اپنے واقعات بیان کرتے ہیں کہ بھئی فلاں موقع پر ایسا ہو رہا تھا، میں نے یہ کیا اور اس کے نتیجے میں فلاں ہلاک ہو گیا. کوئی کہہ رہا تھا کہ میں نے فلاں کو ہلاک کیا، دوسرا کہہ رہا تھا میں نے فلاں کو ہلاک کیا. اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی. تو اگرچہ بہرحال ایک طبیعی امر ہے کہ انسان اگر کوئی
جنگ میں حصہ لیتا ہے تو اس میں اس سے کوئی بہادری کا کوئی مظاہرہ ہوتا ہے یا جس سے دشمن کی کمر ٹوٹتی ہے، اس کا اگر وہ کہیں ذکر کرے تو کوئی گناہ کی بات تو نہیں ہے. لیکن اللہ جل جلالہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بہت اونچا دیکھنا تھا، ان کو ایسے مقام پر فائز کرنا تھا کہ وہ اپنی ذات کو بھول جائیں اور جو کچھ ہو نظر اللہ پر ہو. لہذا یہ ان کا آپس میں باتیں کرنا کہ میں نے فلاں کو قتل کیا، انہوں نے کہا میں نے فلاں کو قتل کیا، یہ ان کے مقام بالا سے اس کو فروتر سمجھا. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ میں نے فلاں کو قتل کیا، میں نے فلاں کو قتل کیا، فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، تم نے قتل نہیں کیا، اللہ نے قتل کیا. مطلب یہ کہ جو کوئی نیکی کی توفیق ہو جائے یا اچھی بات کی توفیق ہو جائے تو اس کو اپنی طرف منسوب کرنے کے بجائے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا چاہیے. کیونکہ انسان کا کام صرف ایک ارادہ کرنا ہوتا ہے، باقی کام تو اللہ تعالیٰ ہی کراتے ہیں. پہلے بھی میں نے یہ بات مضمون بیان کیا ہے پہلے کہ انسان خواہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، وہ کوئی کام کرے گا تو جب تک اللہ جل جلالہ کی مشیت نہیں ہوگی اس وقت تک وہ اپنی طاقت کے بلبوتے پر کوئی کام نہیں کر سکتا. یہ محض ایک عقیدے کی بات نہیں ہے، ایک حقیقت کی بات ہے، واقعے کی بات ہے کہ آدمی اگر فرض کرو ہاتھ اٹھانا چاہتا ہے تو ہاتھ وہ اس کے اندر اپنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اٹھائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ایک طاقت پیدا کر دی ہے. اگر فرض کرو فالج ڈال دے تو ختم، کچھ نہیں کر سکتا. تو جب ہم کوئی عمل کا ارادہ کرتے ہیں اور ارادہ بھی جیسے در حقیقت وہ ایسا ہوتا ہے کہ غیر معلوم الکنہ ارادہ، کیونکہ ارادہ بھی تابع ہے اللہ تعالیٰ کے، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. لہذا لیکن ایک غیر معلوم الکنہ یعنی ایک ایسا ارادہ جس کی حقیقت ہم بیان نہیں کر سکتے، اس کا اختیار اللہ نے ہم کو دے رکھا ہے. اس اختیار کو جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مخلوقات کی ساری جو فیکٹری ہے وہ اس ارادے کو پورا کرنے پر لگا دیتی ہے. تو اس کا نام ہے خلق افعال. تو کوئی عمل ہم خود پیدا نہیں کرتے، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ صرف ایک ارادہ، اور وہ ارادہ کرنے کے بعد یعنی یہ تو سائنس وائنس ہر ایک چیز ہر علم یہی کہتا ہے کہ جو انسان حرکت کرتا ہے تو دماغ سے اس کے سگنل جاتے ہیں، جن کے تمام اعضاء جس عضو کے ذریعے جو کام لینا ہے اس کو سگنل بھیجتا ہے. اس سگنل کے بھیجنے سے لے کر اس چیز کے عمل میں آنے تک کتنے واسطے ہیں، یہ واسطے کون پیدا کر رہا ہے؟ اگر ان میں سے ایک واسطہ بھی بیچ میں سے نکل جائے حرکت ختم. تو لہذا حقیقتاً جو ہم جو کچھ کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں؟ ارادہ. اس ارادے کو عمل میں لانے کے لیے ہم جو کچھ حرکت کرتے ہیں وہ ہماری اپنی قدرت میں نہیں ہے، وہ کوئی اور ہے جو اس کو حرکت میں وجود میں لاتا ہے. لہذا
یہ جو ہم بعض اوقات بڑائیاں مارتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا، تو کچھ بھی نہیں کیا آپ نے، صرف ارادہ کیا تھا، وہ بھی ارادہ بھی مجہول الکنہ، جو متشابہات میں سے اس نے ارادہ کیا تھا، بس اسی پر عذاب ثواب بھی ہو رہا ہے، اسی ارادے پر ثواب اور عذاب بھی ہو رہا ہے، لیکن کرنے والا تو وہی ہے۔ اور اس لیے اگر تم نے کسی کو قتل کیا تو تم نے کہاں کیا بھائی؟ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، تم نے قتل نہیں کیا، اللہ نے قتل کیا، لہذا کیوں فیخیاں بگاڑتے ہو کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا؟ اور بما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اس سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ حدیث میں آتا ہے، روایات میں تفصیل آتی ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک مٹھی بھری مٹی کی، بعض روایات میں ہے کہ خود بھری، اور بعض میں یہ ہے کہ حضرت علی سے فرمایا کہ میرے لیے ایک مٹھی ایک بھر کے لے آؤ مٹی کی، اور اس مٹی کو مشرکین کے لشکر کی طرف پھینکا، اور یہ فرمایا شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ گئے، الفاظ تھے، یہ فرما کر مٹی ان کی طرف پھینکی، تو اس کا نتیجہ ہوا کہ جو مٹی میں تھی اس کا ایک ایک ذرہ جو ہے وہ ان کی آنکھوں میں جا کے لگ گیا۔ آنکھوں میں لگنے کی وجہ سے جب آگے میں آدمی کے آنکھ میں کوئی ذرہ پھنس جائے تو وہ پوری طرح نشاط کے ساتھ کام نہیں کر سکتا، تو اس لیے ان کے انداز و ادا میں بھی بہت فرق پڑ گیا، دشواری ہو گئی ان کو لڑنے میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے بما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، آپ نے جب کنکر پھینکے تھے تو آپ نے نہیں پھینکے تھے، اللہ نے پھینکے تھے۔ وہی بات کہ ایک طرف تو آپ نے ارادہ فرمایا اور عمل ہم نے کروایا، اور اس طرح کروایا کہ اگر کوئی باقاعدہ نشانہ لگا کر آنکھوں کے اوپر مارتا تو بھی نشانہ خطا ہونے کا اندیشہ تھا، لیکن ہم نے اس کو اس طرح پھینکا، اس طرح پہنچایا کہ جہاں جہاں منظور تھا وہاں ان کی آنکھوں میں لگ گیا، جا کے لگ گئے، تو اس کی وجہ سے ان کی بینائی میں فرق پڑا، ان کے اقدام میں فرق پڑا۔ اب آگے فرماتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا، تم نے ان کے 70 آدمی قتل کر دیے، اور ہم نے مٹی تمہاری ان کی آنکھوں میں لگوا دی، جس کا نتیجہ کیا ہوا کہ فتح ہوئی۔ تو فتح میں کیا مقصد تھا؟ ایک تو پہلے تھا ہی جو پیچھے کہا گیا کہ حق کو حق قرار دے دے اللہ تعالیٰ، باطل کو باطل قرار دے دے، لیکن فرمایا کہ اور تمہارے ہاتھوں ہم نے جو کام کرایا کہ قتل کرایا اور مٹی پھینکی، وہ اس لیے بھی کرایا کہ لیبلی المؤمنین منہ بلاء حسنا، تاکہ اس کے ذریعے اللہ مومنوں کو بہترین اجر عطا کرے، ان سے یہ کام کروا کر ان کو بہترین عطا کرے۔ اب یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ بلا جو لفظ آتا ہے نا، اور ابلا ابلاءن، یہ دو متضاد معنوں میں آتا ہے۔ ایک معنی اس کے ہیں آزمائش میں ڈال دینا، اور ایک معنی اس کے ہیں انعام دینا، دونوں معنی ہے۔
اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ دونوں معنی کسی نہ کسی درجے میں مراد ہے. یعنی اصل مراد تو یہ ہے کہ جیسا جو میں ترجمہ کیا جس کا، کہ تاکہ تمہیں اچھا اجر عطا فرمائے. لیکن اجر عطا کرنے کے لیے بہت سے الفاظ تھے جو اجر عطا کرنے کے براہ راست مفہوم پر دلالت کرتے ہیں. لیعطیکم متاعا حسنا، لینعم علیکم نعمتا حسنا، ہزار اسلوب ہو سکتے تھے، لیکن لفظ یہ استعمال کیا لیبلی المؤمنین منہ بلاء حسنا، کہ یہ تمہیں عطا کی گئی ہے، لیکن عطا ایسی ہے کہ اس میں ایک خفیف اشارہ آزمائش کی طرف بھی ہے، کہ تمہیں یہ فتح ہم نے عطا کی اور تمہیں دشمنوں پر کامیابی بخشی. یہ ایک عطا تھی اللہ تعالی کی طرف سے، لیکن اس عطا میں ایک آزمائش کا پہلو بھی ہے، اور وہ آزمائش کا پہلو یہ ہے کہ آیا اس فتح پر تم اتراتے ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بنتے ہو. ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سب سن رہا ہے، سب جان رہا ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اس عطا کی وجہ سے تمہارے دل میں کوئی اطراحٹ پیدا ہو جائے، فخر و غرور پیدا ہو جائے. تو اس لیے یہ عطا ہے، مگر اس کو عطا ہی رہنے دینا، اس کو آزمائش نہ بنانا کہ اس کے ذریعے تمہارے دل میں کوئی اطراحٹ پیدا ہو جائے. تو لیبلی المؤمنین منہ بلاء حسنا، ان اللہ سمیع علیم. اب اگر صرف اس کو عطا کے معنی میں لیا جائے، آزمائش کا کوئی پہلو نہ ہو، تو ان اللہ سمیع علیم کی مناسبت ذرا مشکل لگتی ہے. لیکن جب عطا ہے، لیکن عطا کے ساتھ ایک خفیف اشارہ آزمائش کی طرف بھی ہے، تو اللہ خوب سنتا ہے تمہاری باتیں، کیا کر رہے ہو، کہ میں نے یہ فلاں کام کیا، میں نے فلاں کام کیا. اور وہ علیم بھی ہے، جاننے والا بھی ہے کہ کس نے کیا کام کیا. اب جو بہت زیادہ اصولی باتیں اصولی لوگ ہیں، وہ یہ کہیں گے کہ عموم میں مشترک لازم آ رہا ہے، کہ ایک معنی اس کے لیے جا رہے ہیں عطا کے، اور دوسرے معنی لیے جا رہے ہیں آزمائش کے. تو ایک لفظ سے دو اس کے مشترک معنی بیک وقت مراد لینا، اصولیین اس کو، ہمارے خاص طور پر حنفیہ اس کو قبول نہیں کرتے. لیکن کلام بلیغ میں یہ ہوتا ہے، عموم مشترک جو ہے وہ جو احکام سے متعلق ہوتا ہے کلام، وہاں پر عموم مشترک درست نہیں ہوتا. اس سے ہم دو چیزوں پر بیک وقت استدلال نہیں کر سکتے. لیکن کلام بلیغ میں جہاں اس کا تعلق احکام سے نہ ہو، وہاں یہ ایک بلاغت کی ایک صنیع ہوتی ہے، بلاغت کی ایک صنعت ہوتی ہے کہ ایک مفہوم مراد لیا جائے، لیکن اس کے ساتھ اشارہ کسی دوسرے مفہوم کی طرف بھی. تو اس میں یہ ادب اور بلاغت کی بات ہوتی ہے، یہ فقہ اور اصول فقہ کی بات نہیں ہوتی، ادب اور بلاغت کی بات ہوتی ہے. میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک شاعر ہے ریاض خیر آبادی مرحوم، ان کے ساری شاعری شراب اور
اس کے متعلقات کے گرد گھومتی ہے. خود بہت تہجد گزار آدمی تھے، اتنی بڑی داڑھی تھی، اور شاعری، شراب و میں خانہ اور شراب، اور تو در حقیقت وہ ان سے مراد کچھ اور ہی شراب لیتے تھے. شاعروں کے یہاں شراب جو کا استعمال ہوتا ہے مختلف معنوں میں ہوتا ہے. تو ان کا ایک شعر ہے جو بلاغت کی جان سمجھا جاتا ہے کہ جام میرا توبہ شکن، توبہ میری جان شکن، جام شکن. یعنی میں کبھی تو جام سامنے آتا ہے تو توبہ توڑ دیتا ہوں اور پی جاتا ہوں، اور کبھی توبہ میری جام شکن، جب توبہ کرتا ہوں تو اس کو توڑ دیتا ہوں. میں دو مختلف کیفیتوں میں گزر رہا ہوں. جام میرا توبہ شکن، توبہ میری جام شکن، سامنے ڈھیر ہیں ٹوٹے ہوئے پیمانوں کے. سامنے ڈھیر ہیں ٹوٹے ہوئے پیمانوں کے. اب یہ پیمانوں جو ہیں یہ مشترک ہے. پیمانہ اس پیالے کو بھی کہتے ہیں جس میں شراب پی جائے، اور پیمانوں جمع پیمان کی بھی ہے جس کے معنی ہے عہد. تو کہتا ہے سامنے ڈھیر ہیں ٹوٹے ہوئے پیمانوں کے. تو یہاں پیمانوں کا لفظ مشترک معنی میں آ رہا ہے، اور یہ بلاغت کی جان سمجھا جاتا ہے. سمجھے نا؟ تو وہ یہ عموم مشترک کا ایسا اشکال ایسے مواقع پر نہیں ہوتا. عطا کا لفظ بے شک مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمہیں عطا دے، لیکن اس میں ایک خفیف اشارہ اس کے متضاد معنی یعنی آزمائش. اللہ سمیع علیم. پھر فرمایا ذالکم بان اللہ موہن کید الکافرین. ذالکم ایسے موقع پر بولتے ہیں، یہ بات تو چلو ہو گئی، ذالکم یہ تو ہو ہی گیا. اس کو میں ترجمے میں لکھا ہے یہ سب کچھ تو اپنی جگہ. ذالکم جو ہونا تھا وہ ہو گیا. وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ. اس کے علاوہ یہ بات بھی تھی کہ اللہ کو کافروں کی ہر سازش کو کمزور کرنا تھا. تمہیں نوازنا تھا، لیکن تمہارے نوازنے کے ساتھ یہ کافروں کے زور کو توڑنا تھا. کیونکہ ان کا تو اب ان کو یہ پیغام دینا تھا کافروں کو کہ اے کافرو ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح. اگر تم فیصلہ چاہ رہے تھے تو تمہارے سامنے فیصلہ آ گیا. یہ وہاں جب نکلے تھے ابو جہل لشکر لے کر مدینہ منورہ کے لیے، تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ بس اب تو فیصلہ کر دے کہ جو رحم قطع رحم کر رہے ہیں، قطع رحمی یعنی مسلمانوں کے بارے میں سمجھتے قطع رحمی کر رہے ہیں، ان کو ختم کر دے اور اب ہمارے ان کے درمیان فیصلہ کر دے. تو یہ دعا کر کے آئے تھے وہاں سے. باری تعالیٰ اس کے جواب میں فرمانے ان تستفتحوا، اگر تم فیصلہ چاہ رہے تھے تو فقط جاءکم الفتح، فیصلہ تو آ گیا. تو اب وَإِن تَنْتَهُوا، اب اگر تم اپنی پچھلی حرکتوں سے باز آ جاؤ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو تمہارے لیے بہتر ہوگا. وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اگر پھر واپس جاؤ گے اسی گمراہی کی طرف جس گمراہی سے تمہیں شکست ملی ہے
اور جس کے غلط ہونے کا فیصلہ ہو گیا ہے، اگر تم دوبارہ اس کی طرف جاؤ گے تو نعود، ہم بھی لوٹ کر آئیں گے تمہاری طرف، یعنی تمہیں وہی تمہارے ساتھ معاملہ ہوگا جو اس وقت جنگ بدر کے موقع پر ہوا۔ وَلَن تُغْنِ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، اور تمہارے جو جمع کر رکھی ہے جمعیت، یہ تم نے جتھا جو جمع کیا ہوا ہے، تمہارا جتھا تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا، چاہے وہ کتنا ہی زیادہ ہو، وَلَوْ كَثُرَتْ۔ اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لو، ان اللہ مع المؤمنین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھ تو ہمیشہ مومنوں کے ساتھ کے لیے ہوگا۔ اس باتوں کو سوچ کر پر آگے کا فیصلہ کر لو کہ اگر تم دوبارہ مسلمانوں کے مقابلے پر آؤ گے تو پھر بالآخر تمہیں اسی طرح شکست ہوگی جیسے کہ آج ہوئی۔